بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بہترین دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین دین کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین تک انبیاء کے ذریعے سے دین پہنچایا، اور پھر اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی ترویج کا بھی انتظام کیا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو 12 اماموں کو قرار دیا، اور پھر اگر وہ پردہ غیب میں بھی 12واں چلا گیا تب بھی اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا، اور مجتہدین و فقہا کے ذریعے سے یہ دین احکام کی صورت میں، شرعی احکام کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نماز کے حوالے سے سبق نمبر 16 واجبات نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں وہ کون سے ہیں، اور کچھ واجبات جو ہیں رکنی ہیں اور کچھ واجبات غیر رکنی ہیں، اور واجب رکنی اور غیر رکنی میں کیا فرق ہے، اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے بھول کر یا جو ہے وہ نہ جانتے ہوئے تو کیا نماز ٹھیک ہے یا باطل ہے، یہ اس طرح کے احکام کو پڑھیں گے۔ تو نماز کے جو واجبات ہیں ان میں ہم سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام سے نماز کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جب سلام آپ پڑھتے ہیں آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کی نماز ختم ہوتی ہے، یعنی یہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک یہ نماز کا ابتدا اور انتہا ہے۔ اب اس دوران میں جو عمل آپ انجام دیتے ہیں، کچھ ہیں ان میں سے مستحب عمل ہیں، کچھ واجب عمل ہیں نماز کے اندر۔ تو مستحب عمل ترک بھی کر دیں، جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن جو واجب عمل ہیں ان کی رعایت ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو نماز کے جو واجب عمل ہیں وہ 11 ہیں۔ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ البتہ واجب 2 طرح کے ہیں، کچھ واجب رکنی ہیں اور کچھ واجب غیر رکن ہیں۔ جو واجب رکن ہیں، اب بعد میں فرق بتائیں گے کہ واجب رکن اور غیر رکن میں کیا فرق ہے۔ واجب رکنی جو ہیں جنہیں رکن ہیں اور ان کے بغیر اصلا نماز کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے، نماز کی کیفیت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہیں؟ نیت ہے، قیام ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے، دونوں سجدے۔ تو یہ 5 رکن ہیں نماز کے: نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام اور رکوع اور سجود۔ کچھ واجبات ہیں جو غیر رکنی ہیں، یعنی واجب ہیں لیکن رکن نہیں ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ قرأت ہے، یعنی ہم جو سورت پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، پھر ایک سورت پڑھتے ہیں پہلی دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے، تو یہ قرأت ہے۔ ذکر ہے، جیسے رکوع میں سجدے میں جو ذکر پڑھتے ہیں واجب ہے۔ اسی طرح تشہد جب ہم پڑھتے ہیں یہ واجب ہے۔ سلام پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، یہ جو واجب ہے۔ اسی طرح ترتیب واجب ہے نماز کی کیفیت میں، کہ پہلی رکعت ہے، پھر دوسری رکعت ہے، پھر تیسری ہے، ترتیب میں مثلا پہلے قرأت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ ہم سجدے کو پہلے کر رہے، رکوع بعد میں کر رہے تو ترتیب ختم ہو جائے گی، ترتیب ضروری ہے۔
اور موالات ہے یعنی کہ نماز کے اجزاء کے درمیان آپس میں ارتباط ہو، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پے در پے انجام پہ۔ تو یہ ہو جاتے ہیں 5 اور 6 11 جو ہے واجبات نماز ہیں۔ اب کچھ ہم نے کہا کچھ واجب ہیں جو رکن ہیں اور کچھ غیر رکن ہیں۔ فرق کیا ہے واجب رکنی اور واجب غیر رکنی میں؟ جو واجب رکنی ہے یعنی واجب جو رکن ہے، کہتے ہیں کہ ارکان نماز جو واجب ہے نماز میں رکن کے طور پر نماز کے بنیادی اجزاء شمار ہوتے ہیں، بیسک ترین اجزاء ہیں۔ چنانچہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر بجا نہ لایا جائے، چاہے بھول کر بھی ہو تو، یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، اگرچہ فراموشی کی وجہ سے بھولنے کی وجہ سے ہی ہو، تو بھی نماز باطل ہے۔ پس واجب رکنی جو ہے نیت، تکبیرۃ احرام، اور جو ہے وہ تکبیرۃ احرام، نیت، قیام، تکبیرۃ احرام، رکوع اور سجود، یہ واجب رکنی، اور ان کو اگر کوئی بھول کر بھی چھوڑ دے یا اضافہ کر دے، مثلا 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر دے، تو یہ نماز اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو واجب غیر رکنی ہیں دوسرے، جیسے قرات ہے، ذکر ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب موالات ہے، باقی جو ہیں جو رکنی نہیں ہیں، ان میں دوسرے واجبات کو اگرچہ انجام دینا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بھول کر ان میں سے کچھ رہ جائے یا کم زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو باطل ہوگی، لیکن بھول کر کمی زیادتی ہو جانے سے ان سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو پس واجب رکنی اور غیر رکنی میں فرق ہو جائے گا کہ واجب رکنی جو ہے وہ اگرچہ بھول کر بھی رہ جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل ہے، جبکہ واجب غیر رکنی میں اگر بھول کر کم زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہو گیا۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ واجبات نماز کے احکام میں سب سے پہلے تھا نیت۔ تو نیت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا الفاظ ادا کرنا زبان سے، یہ نیت کہلاتا ہے۔ نہیں، نیت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف زبان سے آپ الفاظ ادا کریں، بلکہ نیت ارادے کا نام ہے۔ نماز گزار کو نماز کی ابتدا سے انتہا تک یہ جاننا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم شروع میں کہہ رہے کہ 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، قربت اللہ اکبر کر کے آپ بھول جائیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں اگر کوئی کسی پوچھے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو اس کو یاد بھی انہوں نے کیا پڑھا ہے، تو یہ اس کو نیت نہیں کہتے، کہ اگرچہ ہم زبان سے ادا کر دیا لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں۔ نیت ارادے کا نام ہے، اور مسلسل نیت ہونی چاہیے۔ پوری نماز میں آپ کی نیت ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز گزار کو نماز کی ابتدا سے انتہا تک یہ جاننا چاہیے، اس کو پتہ ہو کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے خدا تعالیٰ نے کے حکم کو بجا لانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ یعنی قربت اللہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے لیے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے یہ کام میں انجام دے رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو یہ نیت ہے، اور نیت ارادے کو کہتے ہیں، خاص تو ارادے کو کہتے ہیں، چاہے آپ زبان سے ادا نہ بھی کریں، ضروری نہیں ہے آپ کا زبان سے ادا کرنا، لفظ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا نیت میں۔ بس یہی بات کر رہے ہیں کہ نیت کو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر زبان پر لائی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکید ہو جائے گی، مثلا زبان پر بھی لے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان پر لانا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز ہر قسم کی ریاکاری اور ظاہر داری سے دور ہونی چاہیے۔ یہ جب آپ کر رہے ہیں یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، قربت اللہ پڑھ رہے ہیں، بس ہر طرح کی ریاکاری اور ظاہر داری سے دور ہونی چاہیے، یعنی نماز کو صرف اور صرف خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر پوری نماز یا اس کا کوئی ایک حصہ بھی غیر خدا کے لیے ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ آپ یہ
نماز میں ریاکاری آ جائے، خود کے آپ جو ہے وہ کہیں کہ واہ واہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، جو ہے وہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا میں بڑا نمازی ہوں، ٹھیک، یا میں بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہی آپ کا نظریہ یہ ہوگا کہ دوسرا دیکھے، اللہ کے غیر کے لیے آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، نماز باطل ہو جاتی ہے. جو ریاکاری آ گئی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ پڑھنی چاہیے. تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ کیا ہے، جیسا کہ بیان ہوا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا اس سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. کیونکہ اسی تکبیر کہنے سے بہت سارے وہ کام جو نماز سے پہلے جائز تھے وہ نماز گزار پر حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پینا، ہنسنا رونا. تو اس وجہ سے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. احرام جیسے کہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے احرام کیوں باندھتے ہیں، یہ جو احرام باندھتے ہیں وہ خاص کپڑے جو پہنتے ہیں سفید قسم کے احرام باندھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہت ساری چیزیں حاجی کے لیے حرام ہو گئی جو اس سے پہلے حلال تھیں. یہاں پہ بھی یہ تکبیر ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نماز گزار پر جو کہ عام روٹین میں حلال ہیں وہ حرام ہو جائیں گی، جیسے کھانا پینا، ہنسنا رونا وغیرہ. رونا البتہ دنیا کی، اگر خدا کی خوف سے ہو نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں اگر اللہ کے خوف سے آپ کو گریہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، بلکہ نماز کی قبولیت کا باعث ہے. تو لہذا جو ہے یہ ہو گئے تکبیرۃ الاحرام میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے کس طرح سے ادا ہونی چاہیے. تکبیرۃ الاحرام کی کچھ واجبات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ صحیح عربی تلفظ میں کہی جائے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، صحیح تکبیر صحیح عربی تلفظ کے ساتھ کہی جائے. اللہ اکبر ایسے کہہ دیتے لوگ یا جلدی سے اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوا ہے، صحیح طرح سے آپ نے ادا نہیں کیا. صحیح عربی تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ جب آپ اللہ اکبر تکبیر کہہ رہے ہیں کہتے وقت بدن سکون میں ہو، بھاگتے ہوئے جلدی سے بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں حرکت میں، تو یہ درست نہیں ہے. بالکل ساکن ہو بدن اور سکون کے ساتھ حرکت کے بغیر، اور اس جو ہے وہ اللہ اکبر جب آپ کہہ رہے ہو تو آپ کا بدن ساکن ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نہیں ہاتھ حرکت میں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. اگر ایک تو یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا ضروری نہیں ہے جیسے بات میں بیان کریں، اگر ہاتھوں کو آپ کانوں تک لے کے جاتے ہیں اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کانوں تک لے کے جانے کے بعد جب آپ کے ہاتھ وہاں پہ ساکن ہو جائیں اس وقت کہیں اللہ اکبر. نہ یہ کہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اور نیچے جاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہوں تو اس سے کیا، یعنی یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے. حرکت میں جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ درست نہیں ہے. تکبیرۃ احرام کہتے ہوئے آپ کا بدن مکمل ساکن ہو، نہ حرکت، ہاتھ بھی حرکت میں نہ ہو. معمولاً یہی لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے، یہ ہاتھ حرکت میں کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، نماز تکبیرۃ احرام درست نہیں ہے. نہ تکبیرۃ احرام کہتے ہوئے آپ کا بدن مکمل ساکن ہو، ہاتھ بھی حرکت نہ کریں، یعنی ہاتھوں کو اگر آپ ہاتھوں کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کان پر جب لے کے جائیں اس وقت جب آپ وہ ہاتھ بالکل وہاں پہ ٹھہر جائیں اور وہاں پہ کہیں اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو نیچے کر لیں. تو تکبیرۃ احرام کو ایسے کہنا چاہیے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو انسان خود سنیے، آہستہ آپ کہیں لیکن اتنا آہستہ ہو کہ مطلب کم از کم آپ کی کانوں تک آواز جائے، بس. اتنا اونچا کہنا بھی ضروری نہیں ہے اور اتنا ایسا نہ ہو کہ آپ کی کانوں تک بھی آواز نہ جائے، یعنی اتنا ہو کہ آپ کی کانوں اپنے کانوں تک آواز کم از کم جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو. احتیاط واجب کی بنا پر اس سے ایسی چیز سے وصل نہ کریں جو اس سے پہلے پڑھی جاتی ہو، ٹھیک ہے. یعنی مثلا جو ہے وہ آپ جب اللہ اکبر کو بالکل جب آپ ادا کریں گے اس سے پہلے اگر کوئی عمل انجام دے رہے تھے یا کوئی نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی کرے تو اس کو روکنے کے بعد آپ جو ہے وہ آمادہ ہوں اور الگ سے جو آپ بالکل جدا کر کے پہلے والے عمل سے آپ بالکل اس کو اللہ اکبر کو پڑھیں گے.
مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام یا نماز کے درمیان پڑھی جانے والی دوسری تکبیروں کو کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر بلند کریں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اللہ اکبر میں ہاتھوں کو بلند کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر ہاتھوں کو بلند نہ بھی کریں تو ضروری نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور قیام میں کیا ہے؟ قیام یعنی کھڑا رہنا۔ یہ بعض مواقع پر قیام ارکان نماز میں سے ہے اور اس کا ترک کرنا نماز کو باطل کرتا ہے، لیکن جو افراد کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے معذور ہوں تو ان کا حکم جدا ہے۔ اگر انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کے لیے قیام ضروری ہے اور رکن ہے، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر معذور ہے، مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا۔ قیام کے حوالے سے کچھ احکام ہیں کہ جب واجب ہے نماز گزار تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے اور اس کے بعد قدرے کھڑا رہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام قیام کی حالت میں کہی ہے۔ یہ معمولاً اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نماز جماعت کے ساتھ جا کے شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت امامی جماعت جو ہے وہ رکوع میں ہے، آپ چاہتے ہیں رکوع میں شامل ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز جماعت میں شامل ہونے کے لیے آپ کو رکوع میں، اگر اسی رکعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو رکوع میں کم از کم ملنا چاہیے جا کے۔ اگر انہوں نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اب اس رکعت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، آپ کو اگلی رکعت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ رکوع میں چاہ رہے ہیں تو بعض دفعہ لوگ جلدی میں اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ قیام کا اپنے خیال نہیں رکھے، اس کو قیام متصل برکوع بھی کہتے ہیں جو بعد میں بیان کریں۔ تو قیام متصل برکوع بھی واجبات میں سے ہے، تو اس لیے اللہ اکبر کہنے کے بعد تھوڑا سا آپ اسی حالت میں رکیں گے، چاہے چند سیکنڈ ہی ہو، 3 4 5 سیکنڈ ہی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل گا کہ آپ کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ آپ نے حالت قیام میں ہی تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، یعنی آپ بالکل اطمینان، جب آپ کا حرکت میں بدن نہ ہو، آپ نے کہا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ چند سیکنڈ کے لیے رکے، پھر رکوع میں جائیں گے، یعنی آپ جب رکوع میں جانا ہوتا ہے نماز جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ چند سیکنڈ کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد اگلا عمل انجام دیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں اطمینان پیدا ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام آپ نے قیام کی حالت میں کہی ہے۔ قیام قبل از رکوع جیسے بھی بیان ہوا، یعنی اس کو ہم قیام متصل برکوع بھی کہتے ہیں، یہ ہے کہ کھڑے رہنے کی حالت کے بعد رکوع میں جائے، یعنی آپ نے قیام سے رکوع میں جانا ہے، لہذا اگر کوئی جلدی میں آ کے فوراً ہی جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اس نے قیام کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے قیام متصل برکوع کا خیال نہیں رکھا، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یعنی رکوع حالت قیام سے رکوع میں جائے، اس بنا پر اگر قرات کے بعد رکوع کو فراموش کر کے انسان سیدھا سجدے میں جائے اور سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے، ٹھیک ہے، کہ سجدہ ابھی تک نہیں کیا تھا، اسے یاد آ گیا کہ اس نے رکوع نہیں کیا، تو پھر اسے پھر سے مکمل طور پر کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، چند لمحے رکنے کے بعد پھر رکوع میں کو بجا لائے اور اس کے بعد سجدے میں جائے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ اگر ایک انسان نے جو ہے وہ قرات پڑھ لی، الحمدللہ سورت پڑھ لی اور بھول گیا اور رکوع میں نہیں گیا، رکوع میں جانے کی وجہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جانے ابھی سجدے میں جا رہا تھا، سجدہ کیا نہیں تھا تو یاد آ گیا وہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو آپ وہیں سے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں سجدے سے کھڑے ہو کر ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ سیدھے کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہو کے چند سیکنڈ قیام، پھر رکوع میں جائیں گے۔ یہ اگر قیام کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہ قیام نہیں کیا اور قیام سے رکوع میں نہیں گئے اور اس سے نماز باطل بن گئی۔ یا یہ کہ اگر جب جیسے بیان کیا جماعت کے ساتھ آپ شامل ہوتے تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا تکبیرۃ الاحرام کے بعد رکیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے۔ وہ امور جن سے قیام کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے،
قیام میں آپ کو چاہیے کہ حرکت نہ کریں، بدن کو حرکت دینا درست نہیں ہے، کسی طرف جھکنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مثلا کسی طرف ٹیک آپ لگا لیتے ہیں درست نہیں، کسی جگہ کسی سے ٹیک لگانا، جیسے پاؤں کو زیادہ کھولنا، درمیان مناسب مقدار جتنا کہ معمولاً رکھا جاتا ہے دونوں پاؤں کے درمیان ایک مثلا بالش کا فاصلہ، یہ اس سے زیادہ نہیں رکنا چاہیے، کھولنا چاہیے، اور پاؤں کو زمین سے بلند کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی درست نہیں، تو یہ امور ہے، چونکہ اس سے کیا ہوگا، حرکت آئے گی بدن میں، تو حرکت درست نہیں ہے قیام کی حالت میں، اس لیے جو ہے وہ نماز گزار کو چاہیے کہ کھڑے رہنے کی حالت میں دونوں پاؤں کو زمین پر رکھے، جب آپ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں تو دونوں پاؤں زمین پر رکھے، اور اگر پاؤں کو اٹھاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ قیام میں خلل آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بدن کا وزن دونوں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دونوں پاؤں کے اوپر وزن برابر ہو، یہ نہیں ہے، ممکن ہے آپ کے ایک پاؤں کے اوپر وزن زیادہ رکھ لیے اس میں، لیکن پاؤں دونوں زمین پر لگے ہوں، اگر جو ہے وہ بدن کا وزن دونوں پاؤں پر برابر پڑے، بلکہ اگر بدن کا وزن ایک پاؤں پر بھی ہو تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ دونوں پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوں۔ جو شخص کسی بھی صورت میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، معذور ہے، مریض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، چاہے کرسی پر بیٹھ سکتا ہے کرسی پر بیٹھے، زمین پر بیٹھ سکتا ہے زمین پر بیٹھے، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ سکتا ہے، جیسے بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے گا، تو یہ انسان کی مجبوری کی صورت میں ہے کہ وہ اگر مجبور ہے تو وہاں پہ قیام واجب نہیں ہے، واجب ہے کہ رکوع کے بعد مکمل طور پر آپ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور کھڑے ہو کر قیام کیا اور پھر سجدے میں جائے، یہ بھی ایک واجب ہے، قیام ہے، یعنی رکوع کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا مکمل طور پر، ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ٹھا سجدہ، یعنی درمیان میں سجدے کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے قیام نہیں کرتے، چند سیکنڈ رکنا چاہیے، اس کے بعد سجدے میں کیا ہے جانا چاہیے، اگر اس قیام کو عمدن ترک کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پس اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کی واجبات جو ہیں وہ 11 چیزیں ہیں، اور ان میں سے 5 رکن ہیں اور باقی غیر رکن ہیں۔ رکن اور غیر رکن میں فرق یہ ہے کہ اگر ارکان نماز میں سے کوئی بھی ایک چیز حتیٰ بھولے سے بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے، لیکن جو واجبات غیر رکن ہیں اگر بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز کی نیت میں ہر قسم کی ریاکاری اور ظاہرداری سے مبرہ ہونا چاہیے، اس میں اگر ریاکاری اور ظاہرداری ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کو صحیح عربی زبان میں کہنا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام اور رکوع سے متصل قیام جو ہے وہ رکن ہے، لیکن قرات اور رکوع کے بعد جو ہے وہ بعد والے جو قیام ہے وہ رکن نہیں ہے، لیکن واجب ہے، کھڑا ہونا چاہیے انسان کو، البتہ واجب ہے، اور اگر عمدن اس قیام کو ترک کرے، رکوع کے بعد والا جو قیام ہے اس کو بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سبق کا خلاصہ تھا، اور چند سوالات ہیں جو آپ نے انشاءاللہ بعد میں جواب دینے ہیں، اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں کہ ارکان نماز کو بیان کیجئے اور رکن اور غیر رکن میں کیا فرق ہے۔ دوسرا سوال، نماز سے پہلے اللہ اکبر کیوں، ان کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے احرام کہنے کی۔ نیت کی وضاحت کیجئے اور قیام کی وضاحت کر کے اس کی قسمیں بیان کی ہیں کہ کون سے قیام ہیں، ٹھیک ہے، چند قیام کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والے قیام کی وضاحت کریں کہ کون سا رکن ہے اور کون سا غیر رکن میں فرق کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چند سوال ہے، یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ سبق کا آپ مطالعہ کیجیے گا اور سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔